الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قد أفلح من تزكى صدق اللہ العظیم۔ دوستو یہ سورہ اعلیٰ کی آیت نمبر 14 پڑھی گئی، کل بھی یہ آیت پڑھی تھی اور تھوڑی بات ہوئی تھی۔ ترجمہ ہے بے شک بھلا ہوا اس کا جو اپنے آپ کو جس نے سنوارا یا سنور گیا۔ بات ہو رہی تھی کہ اللہ پاک کریں پاکی۔ پاکی میں کل بات ہوئی تھی جس کا باطن شرک سے پاک ہو گیا۔ آج اس آیت کو مکمل کر لیتے ہیں۔ اور ظاہر ہر نجاست سے، باطن شرک کی ناپاکی سے اور ظاہر ہر طرح کی ناپاکی نجاست سے، اور دل مال زکوٰۃ نہ دینے کے میل سے۔ انسان جب زکوٰۃ نہیں دیتا مال کی تو اس کے دل پر گندگی چپک جاتی ہے، اس سے دل پاک ہو۔ اور دل یاد الہی کی غفلت سے، اور انسان کے اوپر اللہ تعالی ہم کو غفلت کا عذاب نہ دے۔ جی، غفلت کیا ہے کہ انسان اللہ کی یاد سے کسی بھی سبب سے بھول گیا۔ اللہ تعالیٰ ہم لوگوں کے حال پر رحم فرمائے، ہم تو ہر وقت ہی بھولے رہتے ہیں۔ جی، غفلت سے اور ضمیر نفسانی عیوب سے۔ کیا زبردست بات کہی مرزا صاحب نے کہ ضمیر نفسانی، انسان کی خواہشات نفس جو ہے یہ بھی عیوب سے اور اعضاء جسمانی گناہوں کے میل کچیل سے پاک ہو گیا، وہ کامیاب ہو گیا۔ مطلب یہ کہ زکوٰۃ سے جس نے مالی کثافت کو دور کیا، اور نماز سے ظاہری نجاست کو، اور ذکر اللہ سے دل کی کدورت کو، اور نفس کو امراض نفسانیہ کی آلائش سے۔ یہ امراض نفسانیہ کیا ہے؟ ایک شخص کے دل میں بڑا بننے کا جذبہ ہے کہ یہ مجمع میں لوگ ہم کو زیادہ رسپیکٹ دیں، یہ بہت بڑا گناہ ہے۔ جی، اللہ تعالیٰ یہ ہماری حفاظت فرمائے۔ ارے میاں، اس نے مجھے مجمع میں ذلیل کر دیا، یہ بھی نفس کی خوراک ہے۔ جی، وہ آپ نے سنا ہوگا نا، کسی اللہ والے کا کہانی درس رہ جاتا ہے کہ بہلول کو بڑی گندی گندی گالیاں دی بادشاہ وقت نے۔ بہلول ہنس پڑا۔ جی، تو لوگوں نے کہا یار یہ بڑا بیوقوف آدمی، میں اس کو گالیاں دے رہا ہوں، یہ ہنس رہا ہے۔ تو بہلول سے پوچھا کیوں ہنس رہے ہو؟ تو کہا یہ جو کچھ بھی شہزادے تم نے مجھے کہا نہیں تو کچھ بھی نہیں ہے، اگر اللہ نے مجھے ایمان دے دیا تو تمہاری ساری باتیں غلط ہو جائیں گی۔ تو شہزادہ ہوشیار تھا، گھوڑے سے نیچے اترا، پوچھا ایمان کیا ہوتا ہے؟ تو کہا یہی تو میرا مقصد تھا کہ تو ایمان سمجھ لے۔ بس وہی ایمان لایا ہے، اس کے بعد پوری کی پوری نسل بدل گئی ہے۔ جی، تاریخ اٹھا کے دیکھیے، اس وقت نہیں مجھے سنانے کا، پوری نسل بدل گئی۔ کیا کہا اس نے کہ تو نے جو گالیاں دی تو کچھ بھی نہیں، اگر اللہ نے مجھے ایمان دے دیا تو یہ گالیاں یوں چلی جائیں گی، اور اگر میں ایمان پر میرا خاتمہ نہیں ہوا تو یہ گالیاں جو تو دیتی ہے اس سے زیادہ ذلت مجھے ہوگی۔ بس بیٹھ گیا شہزادہ۔ جی، تو نفس کی خوراک کو ختم کرنا یہ بغیر کسی اللہ والی کی جوتیوں میں بیٹھے ہوئے نہیں ہوتا۔ آخر حضرت خاتم النبیین کے نبوت کی علامت کیوں بتائی گئی تھی کہ گالیاں دو گے تو مسکرا کر کے دیکھے گا۔ آپ کو کوئی مارکیٹ میں دلواؤں کل، اگر آپ کے چہرے کا رنگ نہ بدل گیا تو پھر میرا نام نہیں۔ جی، اور کہیے گا نہ رہا انڈیا، اور نہ رہا کراچی، اور نہ رہا لاہور۔ جی، ورنہ بیٹا میں تجھے سبق پڑھاتا تھا، کس کو بولتے گالی، وہ سکھاتا تھا میں تجھے۔ لیکن جب ایمان بنتا ہے انسان کا تو یہ جواب نہیں دیتا۔ جواب نہ دینا بڑا جواب ہے، لکھ لیجئے گا ڈائری، جواب نہ دینا۔ یہ نسخہ اللہ نے نبی کو سکھایا ہے، کہا وَأَعْرِضْ عَنِ الْجَاهِلِينَ وَإِذَا مَرُّوا بِاللَّغْوِ مَرُّوا كِرَامًا وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا۔ یہ قرآن ہے بابا، قرآن ہے۔ ہم لوگ قرآن پر چھو تو ضرور لیتے ہیں لیکن دل میں داخل نہیں ہونے دیتے اس کو۔ بتا بھائی دیکھ قرآن، میں تجھے پیار کرتا ہوں، میں تجھے
چوم لیا میں نے تجھے، لیکن ادھر نہیں آنے دوں گا تجھے، ادھر وہی رہے گا جو میرا جی چاہے گا۔ قرآن نے اس لیے حضور سے کہا افرائیت من اتخذ الہہ ہوا، اے میرے نبی اس شخص کو دیکھا ہے آپ نے کہ جس نے خدا مجھے نہیں بنایا، اپنے خواہش نفس کو خدا بنا لیا، جو نفس کہتا ہے اسی پہ چلتا ہے، وہ میری نہیں مانتا، بلے اشہد ان لا الہ الا اللہ پڑھتا ہے، وہ زبان سے پڑھنا نہیں، دیکھو دل سے پڑھ لینا۔ کیا پیاری بات کہہ دی ہے مرزا صاحب نے، یہ مرزا ہی صاحب کہہ سکتے تھے، مرزا مظہر جانے۔ ہاں میں نے سنایا تھا کبھی ایک شعر کہ بر لوح تربت من یافتند از غیب تحریرے، کہ یہ مقتول را بجز بے گناہی نیست تقصیرے۔ صبح میں فجر کے بعد کہا دیا کہ آج مجھے قتل کر دیا جائے گا، میں نے عرش پر لکھا ہوا دیکھا ہے میری قبر کی تختی پر کہ آج مجھے قتل کیا جائے گا، چنانچہ اسی دن ظہر بعد مرزا صاحب کو قتل کر دیا گیا۔ ان کی قبر پر یہ شعر لکھا ہوا ہے چتلی قبر میں کہ بر لوح تربت من یافتند از غیب تحریرے، کہ این مقتول را بجز بے گناہی نیست تقصیر۔ دوست دست رہ جاتا ہے۔ سنیے، تو زکوٰۃ جس سے مالی کثافت کو دور کیا، نماز سے ظاہری نجاست کو، اور ذکر اللہ خلوت میں کیا کیجئے؟ ذکر اللہ، جو ہم لوگ نہیں کرتے، تنہائی میں تھوڑا سا بیٹھ کر کے لا الہ الا اللہ، نفی و اس بات، یا اللہ اللہ اللہ۔ مولانا لاہوری، لاہور کے ایک بزرگ گزرے ہیں، مولانا احمد علی لاہوری، جو سکھ کے بیٹا ہیں، اپنے وقت کے بڑے ولی ہیں، 10.5 لاکھ یومیہ اسم اعظم ان کا وظیفہ ہے۔ جا کے دیکھو کتاب، دکان عشق، میرے پاس ہے یہ کتاب جی، 10.5 لاکھ یومیہ۔ اور حضرت فرماتے تھے 40 دن جو میری صحبت میں رہے گا اس کو اس ظاہری آنکھوں سے حضور کی زیارت ہوگی، اور وہ جس کو چاہتے تھے کرا بھی دیا کرتے تھے۔ حالانکہ سکھ کے بیٹا ہے، قرآن کی تفسیر لکھ دی، انہوں نے کہا ہے نا کہ سکھ کا بیٹا ایمان لا کے قرآن کی تفسیر لکھ دے، اور سید زادہ ہیر اور راجھا لکھ دیا۔ وہ پنجابی میں ایک کتاب ہے ہیر اور راجھا، ہے نا جی، چلو وہ سید زادہ ہے جس نے وہ لکھا ہے۔ سنو تو ذکر الہی تنہائی میں نفس کے امراض نفسانیہ کی علائش سے، اور اعضائے جسم کو گناہوں کی گندگی سے، آنکھ کو بد نگاہی سے، زبان کو بد کلامی سے، اور دل کو بدگمانی سے، یاد رکھنا بدگمانی۔ یہ بہت ہم لوگ والی بڑا خراب ہے، وہ خراب ہے تو تیرے باپ کا کیا ہے یار، تو اپنے دل کو کیوں خراب کر رہا ہے؟ وہ خراب ہے تو ہے، تو اپنے دل کو تو بلدیا کا ڈرام نہ بنا۔ لیکن ہر آدمی نہیں بھائی، وہ آدمی بہت شیطان ہے۔ تو قرآن ایک عجیب بات کرتا ہے، ہمارے درس میں گزر چکا ہے، وہ قرآن نے ایک دعا سکھائی ہے، ربنا اغفر لنا ولاخواننا الذین سبقونا بالایمان ولا تجعل فی زور سے بول یار، فی قلوبنا، قرآن کہتا ہے اللہ میرے دل میں کوئی کھوٹ نہ ہو کسی کلمہ والے کے لیے۔ آج تو ہر آدمی کے دل میں کھوٹ ہے دوسرے کلمہ والے سے۔ یہ قرآن ادب سکھاتا ہے، ادب ایمان سکھلاتا ہے۔ لیکن ہم نے پہلے کہا دیا ہم قرآن کا حروف کو چومیں گے، لیکن کہیں گے ادھر نہیں آنا تو بھائی، تو ادھر ہی رہنا میرے۔ چل سنو، جسم کو گناہوں کی گندگی سے وہی نجات پا گیا۔ اور علامہ عثمانی اتنا لکھتے ہیں، اتنا، جنہوں نے پاکستان کا پرچم لہرایا، لیکن اللہ کی قسم یہ سونا سے لکھنے کے قابل یہ تفسیر ہے ان کی۔ سنو، 2 سطر ایک لکھا ہے انہوں نے، تزکیہ ظاہر و باطن۔ کیا لکھتے ہیں سنو، یعنی ظاہری و باطنی، سنیے بھائی جان، حسی و معنوی، اللہ کی قسم یہ حروف سونے سے لکھنے کے قابل ہے، حسی و معنوی، نجاستوں سے پاک ہو، اور اپنے قلب و قالب کو عقائد صحیحہ، اخلاق فاضلہ اور اعمال صالحہ سے آراستہ کیا، وہ کامیاب ہو گیا۔ جب وہ 1 سطر عبارت لکھی، لیکن 50 صفحات تفسیر کا نچوڑ لکھ دیا۔ اللہ تعالیٰ یہ ہم سب کو عطا فرمائے۔ بس دوستو بس کرو، سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ، اشہد ان لا